میں ہم انشاءاللہ انصاف لیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عسکری ادارے کو یعنی فوج کو باجوہ کے اقدام کی انکوائری اپنے طور پر کرانی چاہیے۔ قمر جاوید باجوہ نے حلف کی خلاف ورزی کی اور تسلیم کیا کہ نیب ان کے زیر اثر تھا۔ باجوہ کہتے تھے امریکہ خوش نہیں ہے، روس یوکرین پر پالیسی سے متضاد بیان انہوں نے داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے ریکارڈنگز کی جو غیر قانونی اقدام ہے، اور عمران خان نے کہا کہ عدلیہ خصوصاً ججز کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا مہم شرمناک ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو پہلے بات بتائی کہ کیسے انہوں نے ایک جج کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں چیف جسٹس، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھی ان کی فیملی ممبر کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جعلی جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں اس کو علی افضل سائی کو، یعنی مجھے آئیڈیا ہے یہ آدمی ان کو بھاری پڑے گا، اور آپ دیکھتے جائیں کہ ہوگا کیا، کیونکہ وہ کرپٹ بالکل نہیں ہے۔ جس آدمی نے حرام نہ کھایا ہو نا وہ قابو نہیں آتا۔ تو عمران خان نے کہا کہ ججز کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا مہم شرمناک ہے۔ نون لیگ عدلیہ پر یلغار کی تاریخ رکھتی ہے، فون ٹیپ کر کے ججز پر دباؤ اور آئین کی بالادستی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ٹیلی فون ہیں یہ غیر قانونی فون ٹیپنگ کی گئی ہے اور اس کے ذریعے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور غیر قانونی بھی کی گئی ہے تو یہ تو محمد خان بھٹی کی اور پرویز الہی کی کالز ہیں جن کو ٹیپ کیا جاتا تھا، اور کیا جاتا تھا جناب محترم جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں۔ اور ابھی بھی جو ٹیپ آئی ہے یاسمین راشد کی، یہ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ٹیپ کرنا چاہوں کسی کو، میں 1 2 3 4 5 کروڑ روپے خرچ کے بھی نہیں ٹیپ کر سکتا؟ وسائل ہونے کے باوجود میں کسی کو ٹیپ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پاس وہ سہولتیں ہی نہیں ہیں، وہ ریاستوں کے پاس ہوتے ہیں وہ ایکوپمنٹ، وہ گیجٹس۔ یہ اسرائیلی ایک سافٹ ویئر ہے اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ٹیپ کیا جاتا ہے یا ریکارڈ کیا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، موبائل فونز کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کی اسکریننگ کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کو سنا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی یہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کے پاس ایسے کون سے گیجٹ ہیں جن کی بنیاد پہ یہ آپ کے موبائل فون تک ایکسیس حاصل کر لیتی ہیں، اور یہ ایجنسیوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب کون سی ایجنسیوں کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ سی سی پی او لاہور کو اور یاسمین راشد کو ٹیپ کر رہے ہیں؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ سی سی پی او لاہور سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک گلا ہے بہت پرانا، اور وہ شکوہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک معاملہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ خواجہ آصف صاحب نے اب ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اول تو پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پریکٹیکلی پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت طلب کر لی ہے کہ بتایا جائے کہ خواجہ آصف نے کس بنیاد پہ یہ کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے سب کہہ رہے تھے کہ فلاں کی خواہش ہے، فلاں کی خواہش ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی پہلی اناؤنسمنٹ خواجہ آصف نے کی ہے۔ اور چند دن پہلے شہباز شریف نے اسحاق ڈار کے اوپر بہت چڑھائی کی ہے اور مبینہ طور پہ ان کو کہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر آپ نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بہت بدمزہ اور بد ذائقہ ہوئے ہیں اس وقت۔ بوٹ بھی پالش کیا، لیکن بوٹ پہ زبان رکھنے کے بعد منہ کا ذائقہ بھی خراب ہے اور مزہ بھی نہیں آ رہا۔ اب خواجہ آصف کا ٹویٹ ہے نجم سیٹھی کے بارے میں، جب نجم سیٹھی نے کہا کہ پی ایس ایل پہ اٹیک نہیں ہوگا، سیکورٹی فورسز پہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے طالبان کے ساتھ معاہدے توڑے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر خواجہ آصف کا ٹویٹ پڑھنے والا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ایک کلیئر ڈویژن ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان۔ نجم سیٹھی جو ہے وہ نواز شریف کا خاص آدمی ہے۔ اپنے کشتی میں لیٹے ہوئے یہ تصویر ذرا دیکھیں، ہاں یہ کشتی میں لیٹے ہوئے جو تصویر ہے نواز شریف کی نجم سیٹھی کے ساتھ، یہ بتاتی ہے کہ کتنے گہرے تعلقات ہیں۔ یہ شخص اسٹیٹ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ پی ایس ایل سے کر رہا ہے، یہ بات خواجہ آصف نے کی۔ کہنے کا یہ شخص کہہ کر مخاطب کیا نجم سیٹھی کو، کہنے کا مطلب ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ حلال ہے اور پی ایس ایل پہ حرام۔ یہ ہماری فوج اور پولیس کی جانوں کی کوئی حرمت نہیں ہے، اطمینان ہے، پی ایس ایل محفوظ ہے، یہ ہے ہماری اشرافیہ، صرف اپنا مفاد عزیز ہے، قومی سلامتی اور قیمتی جانیں ڈسپوزیبل ہیں، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ، اس سٹیٹمنٹ میں خوف ہے، اور خوف یہ ہے کہ صدر عارف الوی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہیں انتخابات کا اعلان نہ کر دیں، اور کیونکہ انہوں نے کر دیا تو ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ سب یہ کہیں گے کہ صدر کے پاس اختیار ہے، انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کر لیا ہے۔ صدر کا الیکشن کی تاریخ کے اعلان سے کوئی سروکار نہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم تو دے ہی نہیں سکتے تاریخ۔
یعنی سارے بھاگ رہے میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا. آئین کہہ رہا ہے چلو صدر دے دے گا، وہ کہہ رہے صدر بھی نہیں دے سکتا. عارف الوی الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے بقول عارف الوی فارن فنڈنگ کیس میں شریک جرم ہیں. عمران خان صدر کے منصب کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. عارف الوی صدر پاکستان بنے، عمران خان کے ترجمان نہ بنے. اب یہ جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب کا خوف ظاہر کرتا ہے کہ صدر اگر اناؤنسمنٹ کر دے تو پھر الیکشن سے بچنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ناظرین اور بھی خبریں دیں گے آپ کو اگلی ولاگ میں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.